لیکن جب اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو نا تو 4 صحابہ 4000 کو بھی گرا دیتے ہیں. جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو پھر حضرت خالد بن ولید تن تنہا جناب 60 بندے لے کے چلے تو 60,000 کو شکست دیا آپ نے. 60 بندے حضرت خالد بن ولید لے کے چلے. 60 بندے آپ تو کتنے بیٹھے تو سامنے 60,000 جو منہ پہ کھڑے تھے تو 60,000 کو آپ نے جناب شکست دے دی. کس طرح ممکن ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کمی ہے, اسلام تیرا تیز ہے اور تو مصطفی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. لیکن آج یہ ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے کہ یہ جو حضور کے غلام ہے اس طرح کریں, ذرا جو کریں زور لاؤ. طاقت ہے بازو میں یا نہیں ہے؟ بتائیں جی آج تک ایک لمحے کے لیے بھی کیا یہ آپ کی طاقت کفر کو گرانے کے کام آئی ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی کیا یہ آپ کی طاقت کشمیر آزاد کرانے کے کام آئی ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی یہ طاقت جو سی ہے وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے کام آئی ہے؟ یہودیوں کو گرانے کے, قبلہ اول کو یہودی کی گرفت سے نکالنے کے کام آئی ہے؟ یہ ہمارے اوپر محنتیں کی گئی ہیں کہ ان کو ایسا ماحول دے دیا جائے اور ان کو ایسا ماحول اور ایسی چیزیں ان کو مہیا کر دی جائے کہ یہ اپنا زور بازو کو بھی استعمال نہ کریں. تو آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں بڑے دکھ کے بعد. یہی ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے. آج دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جیسے لوگوں کو پوچھ دیا نا جناب دسو کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا, لوگ کہتے ہیں جی 92 میں. تو نال اگر انہیں تو یہ پوچھا جائے نا جی بتاؤ کہ بابری مسجد کب شہید ہوئی, تو لوگوں کو اس کا جواب نہیں آتا. اور لوگوں سے یہ پوچھا جائے بتائیں جی قبلہ اول مسلمانوں سے چھین کر دوبارہ یہودیوں نے اپنے گرفت پر کب دیا, ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا. آج لیڈر رہنما آئیڈیل بنا دیا گیا بلے بازوں کو. آج ہندو اداکاراؤں کے نام سے ہم واقف, آج ان کو ہم نے اپنا لیڈر اپنا رہنما بغیر بلے باز کو ہم نے اپنا لیڈر رہنما مان دیا. جس انسان نے 126 دن لڑکیاں نچوائی ڈھیل چھوڑ دی, آج وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وہ وزیر اعظم آ گیا. ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور آپ بتائیں جی, اب کسی تو یہ پوچھے نا بتائیں جی وہ 92 کا ورلڈ کپ کیسا تھا جو وہ لے کے دے رہے تھے, وہ بھی کہیں گے جی کرسٹل شیشے نمازی. تو کسی سے یہ پوچھا جائے نا بتاؤ کہ بابری مسجد کے گنبد کتنے تھے اور وہ دیکھنے میں کیسے تھے, مسلمانوں کو یہ نہیں پتا. آج دکھ کی بات ہے وہ کون سا بیٹسمین تھا جس نے انڈیا کو چھکا مارا تھا آگے بال میں. ایک بال تو 5-6 سکور چاہے سے عبداللہ مارے تھے جناب, چھکا لا دیا. تو او میاں داس جب واپس آیا نا, چونکہ اس نے دین کا بہت بڑا کام کیا تھا, پورے کفر کو اس نے منہ توڑ جواب دیا تھا ایک چھکا مار کے. جب وہ میاں داس شارجہ سے ملک پاکستان میں واپس آیا نا آپ حضور کے غلاموں کی کچہری میں, تو پاکستانی نے پتہ کیا کیا کہ لاہور کے تاجروں نے اس کو چاندی کے اندر تولا اور وہ ہمارا قومی ہیرو ٹھہرا. کیوں؟ کیونکہ اس نے چھکا جو ہمارا بہت بڑا دین کا کام کیا. لیکن دکھ کی بات ممتاز حسین قادری جس نے 27 گولیاں ماری, جس نے چھکا مارا ہندو کو, وہ ہمارا ٹھہرا قومی ہیرو. اس کو تولا گیا چاندی کے اندر. تو جس حضور کے غلام غازی ملک ممتاز حسین قادری نے آقا و مولا کی عزت اس کی پہلے داری کے لیے 27 گولیاں ماری, تو وہ ہمارا قومی ہیرو کیوں نہ بن سکا؟ جب وہ اپنا مقدمہ آپ حضور کے غلاموں میں لے کر آئے تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کیا, اڈیالہ کی جیل میں جا کر اس کو پھانسی کے پھندے میں چلا دیا گیا. تو اس لیے آج اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے بتائیں پھر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کون کرے گا؟ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ بس اس کی خالی تلاوت کی جائے, یا جو تو بچی کی رخصتی بدیا ہو رہی ہے تو اسے سر دل رکھ دیتا جائے, یا قرآن مجید بھیجنے کا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پڑھا پایا جائے جتنا مرف اٹھا لو. قرآن کا ایک اپنا قاعدہ ہے, ایک اپنا قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے, شریعت کے اس کے اندر بہت سے اصول ہیں, قرآن کا اپنا قانون ہے. تو قرآن کے قانون کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے, نصرانی نے, یہودی نے, یا ہم حضور کے غلاموں نے؟ آج انتہائی دکھ کی بات کہ آقا و مولا آپ رحمت اللہ العالمین نے 74 جنگیں حضور علیہ السلام نے لڑی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. اس کے بعد کئی ہزار صحابہ نے جان شہادت نوش کیے. اس کے بعد ہزاروں صحابہ نے اپنے جسم کے جناب ٹوٹے ٹوٹے کروا دیے. اس کے بعد امام حسین نے میدان کربلا بھی سجائی.
دودھ پیتا بچہ بھی کٹوا دیا، اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر ساتھ جو ہے وہ نیزے کے اوپر چڑھوا دیا. کیوں؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کیا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق آپ جب خلیفۃ المسلمین بنے نا جی، تو 2.25 سال آپ کی حکومت ہے، قریب 1000 دن 900 دن بنتے ہیں تقریباً. 900 دن جب تبدیلی آنی ہو نا تو 900 دن میں بھی آ جاتی ہے. تو جب نہ آئے سنو جی 900 دن کی حکومت ہے، 900 دن کی قریب حکومت ہے جناب ابو بکر صدیق کی. اور اگر وہ 900 جتنا علاقہ فتح ہوا نا، مسلمانوں نے جتنا علاقہ فتح کیا، اگر اس کو 900 کے اوپر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں اوسط ایوریج جو حضرت ابو بکر صدیق نے علاقہ فتح کیا وہ 80 مربع میل ہے. یعنی ایک طرف 120 کلومیٹر 120 کلومیٹر، چاروں طرف 120 کلومیٹر آپ نے علاقہ فتح کیا. اس کے بعد جناب حضرت فاروق اعظم خلیفہ المسلمین 36 لاکھ مربع میل کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوا. اب قریب 1500 سال ابھی گزرے نہیں ہیں. اب ہم جو آگے، اب ہمارے ہاتھ میں جو ہے اسلام کا جھنڈا. آج حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زائد مسلمان پاس رہے ہیں. کتنے؟ 150 کروڑ سے زائد مسلمان پاس رہے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں. آج 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں. لیکن خدا کی قسم 1.5 فٹ بھی پوری دنیا میں ایسا کوئی زمین کا ٹوٹا نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. حضور رحمت العالمین ہے، لیکن نظام مصطفیٰ کا نفاذ، قرآن کے قانون کا نفاذ پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. محبوب غم سال کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں بھول گئے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. ایک بندہ یہاں سے لے کے وہاں تک مختلف شہروں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ابھی تک ایسا ہمیں کوئی بندہ نہیں نظر آیا جو بندہ یہ کھڑا ہو کے کہتے جناب اس حکومت نے آپ کو ایک نوکری دی ہے. کروڑ نوکریوں کا نام تھا، بتائیں جی کتنی نوکریاں ملی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جس کو نوکری ملی ہے جی؟ کوئی 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا، کوئی ہے جی جس کو ایک کوٹھی بھی ملی ہوئے؟ اور پھر جھوٹ بول کر اس پہ ہٹ درمی بھی ہے، اس پہ فخر بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہے نا وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ تھوڑا سا بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو میرا امتی ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں تو کیمرے لگا کر لائٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے سے تو اس وقت جو بزرگ جب کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے نا تو ایک حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر سفر کرتے تھے. اب تو 1000 روپیہ دے تو آن لائن کتاب چھاپے خانے سے بن گئی، کتاب گھر میں آ جائے گی. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ان کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے اور بڑا ان کے پاس علم ہے حدیث کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میرے ساتھ کچھ میرے دوست احباب بھی شاگرد تھے. ہم نے کئی 100 کلومیٹر سفر کیا اور ہم شیخ الحدیث صاحب کے پاس پہنچے. کہتے ہیں پہنچے اس طرح کہ ملے، پھر ہم نے ان کے جناب دست بوسی کی. اب جب ہم ان سے ملے نا تو ان کے ڈیرے میں نا اس طرح دودھ گھوڑا جو سا نا وہ پی رہا تھا ان کا. تو کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے نا ان کے پاس چادر تھی تو انہوں نے چادر کر کے نا ہاتھوں کے اوپر اس طرح کر کے نا اچھالی اور منہ سے آواز نکالی جس سے گھوڑے کو انہوں نے مخاطب کیا. تو گھوڑے کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ چادر کے اندر دانے ہیں. اس طرح چادر خالی تھی تو انہوں نے یہ چادر اچھالی، گھوڑے نے سمجھا دانے ہیں، گھوڑا بھاگتا ہوا آیا ان کے پاس تو انہوں نے جناب گھوڑے کی لگام پکڑ لی. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا نا خدا کی قسم اسی وقت ہم وہاں سے واپس ہو گئے. ہم نے کہا کہ جو انسان گھوڑے کو دھوکہ دینے سے نہیں شرما رہا تو وہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث کیا پڑھائے گا؟ تو جو انسان دین چوک کے اندر 126 دن لڑکے نچوا رہا ہے، جو خود ذاتی شرابی ہے، خود چور ہے، خود جھوٹا ہے، اس نے میرے اور آپ کی عزت کیا بچا لی؟